بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ابرہہ بادشاہ یمن و حبشہ جس وقت اپنا لشکر عظیم لے کر خانہ کعبہ شریف کو مسمار کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، اس وقت ابو سفیان بن حرب کی عمر قریباً 10 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان نے جب اہل قریش کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جانے کا حکم دیا تو ان میں حضرت ابو سفیان بھی موجود تھے، یعنی ابو سفیان ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ابرہہ کے لشکر کا انجام یعنی خاتمہ ہوتے دیکھا تھا۔ آپ کم سنی میں یہ منظر دیکھ کر حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آخر یہ کون سی طاقت ہے جو ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر رہی ہے، مگر اس وقت آپ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اس وقت کسی کے وہم و ادراک میں بھی نہیں تھا کہ اس سہمے ہوئے بچے کی سلب میں ایک ایسی خاتون جنم لینے والی ہے جو پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئے گی اور دنیا جہاں کے مومنین کی ماں کہلائے گی، اور جس کے حضور لوگوں کے سر ادب و محبت سے خم ہو جائیں گے۔ ابو سفیان بن حرب کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ آپ سرداران قریش میں سے تھے اور پیشے کے لحاظ سے کامیاب تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی شادی صفیہ بنت ابو العاص بن امیہ سے ہوئی جو ان کے چچا کی بیٹی تھی اور امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی۔ ایک دن ابو سفیان اپنی زوجہ کے پاس بیٹھے تھے کہ دائی گھر میں داخل ہوئی۔ دائی کو دیکھتے ہی ابو سفیان خوشی و مسرت میں گھر سے باہر نکل گئے۔ دل میں خیال امڑ رہے تھے کہ ہمارے معبودوں نے چاہا تو لڑکا پیدا ہوگا جو میرا دست و بازو ہوگا، مگر یہاں ان کے جھوٹے معبودوں کی کیا مجال تھی۔ یہاں تو عطا کرنے والا صرف ایک خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو جس کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ ابو سفیان کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ابھی گھر واپس بھی نہ لوٹے تھے کہ انہیں بیٹی کی پیدائش کی خبر مل گئی۔ بیٹی کا لفظ سنتے ہی ابو سفیان چند لمحوں کے لیے سوچوں میں گم ہو گئے، کیونکہ بیٹا حاصل کرنے کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا۔ ابو سفیان جلدی میں گھر گئے تو دیکھا بیٹی کے چہرے پر عجیب طرح کا نور جھلک رہا ہے۔ دل کو اطمینان و سکون ہوا۔ بیوی نے کہا اس کا نام کیا رکھا جائے؟ کہا یہ رملہ ہے۔ دوستو، یہ رملہ بنت ابو سفیان آج ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ ام حبیبہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا نام ہند یا ہندہ رکھا گیا، لیکن معروف یہی یعنی رملہ ہی ہے۔ رملہ بنت ابو سفیان یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جب اس جہان رنگ و بو میں پیدا ہوئیں تو اس وقت آپ کے والد کی عمر 33 برس تھی اور واقعہ فیل کو گزرے 23 سال بیت چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا بچپن سے ہی تمام گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بنی رہی۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں خود ابو سفیان نے کہا میرے ہاں عرب کی حسین تر جمیل تر عورت موجود ہے۔ آپ سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کے والدین نے آپ کی شادی عبید اللہ بن حجش سے کر دی۔ عبید اللہ ان لوگوں میں شامل تھا جو زید بن عمرو، عثمان بن حویرث اور ورقہ بن نوفل کے ساتھ مل کر بت پرستی کی مذمت کیا کرتا تھا۔ ان کا کہنا تھا یہ بت پرست لوگ بے خبر اور گمراہ ہیں۔ پتھر کیا ہیں جن کا یہ لوگ طواف کرتے ہیں؟ نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ نفع و ضرر پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان بتوں کے لیے قربانی کی جاتی ہے، ہم ان سے کٹ کر الگ اپنے دین کی بنیاد ڈالیں گے۔ بس ورقہ بن نوفل اور عثمان بن حویرث نے مسیحیت قبول کر لی اور زید بن عمرو نے نہ یہودیت اختیار کی نہ مسیحیت، جبکہ عبید اللہ بن حجش ذہنی کشمکش کا شکار ہو گیا اور کوئی دین قبول نہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی بیت گیا تو حضرت ام حبیبہ اور آپ کے پہلے شوہر کو یہ خبر ملی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں نئے دین کی ابتدا کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔
ایک دن اپنے شوہر کو گہری سوچ میں دیکھ کر رملہ نے کہا، تمہیں کیا فکر لاحق ہے؟ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ رملہ نے کہا، یہ بات تو بڑے عرصے سے مکہ کی فضاؤں میں گردش کر رہی تھی کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ہر آدمی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لحاظ سے بے داغ و پاکیزہ زندگی کی قسم کھا سکتا ہے، اور وہ صادق اور امین مشہور ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ وہی اللہ کے آخری نبی ہوں۔ رملہ نے پھر کہا، ہمیں جو بھی کرنا ہے بہت جلد کرنا چاہیے، ہدایت ہر دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ عبید اللہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر چپکے سے باہر نکل گیا۔ چند دن گزرے کہ ایک دن عبید اللہ بن حجش نے اپنی بیوی سے کہا، اٹھو جلدی نکلو۔ اس نے حضرت ام حبیبہ کو ساتھ لیا اور چپکے سے ایک مکان میں داخل ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ نے سرور کائنات کو دیکھا کہ اپنے رفقاء عشاق کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ چہرہ والضحیٰ ہے کہ نور کی برسات ہو رہی ہے۔ صحابہ نے نئے چہروں کو آتے دیکھا تو راستہ دے دیا۔ دونوں حضرات آگے بڑھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا، کیسے آئے ہو؟ عبید اللہ بن حجش نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدہا مقام شکر و امتنان ہوگا اگر ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لے۔ حضور حضرت ام حبیبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا، کس کی بیٹی ہو؟ آپ نے عرض کیا، ابو سفیان بن حرب کی۔ یہ سن کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی۔ آپ نے دونوں کو کلمہ شہادت پڑھایا اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ جب آپ دامن اسلام سے وابستہ ہوئیں تو آپ کو یہ امید تھی کہ آپ کے والد ابو سفیان بھی جلد اسلام کی حقانیت سے بہرہ ہو جائیں گے، مگر آپ کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جیسے جیسے اسلام پھیلتا جا رہا تھا، ابو سفیان دوسرے کفار و مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ایذائے دینے میں بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ معبودان باطل کے پرستاروں کو یہ کہاں برداشت تھا کہ داعیان اسلام آزادانہ زندگی گزار سکیں، بس انہوں نے ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کی جن پر آج تک انسانیت شرمندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطرف ملک حبشہ پہلی ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ پہلی ہجرت نبوت کے 5ویں سال وقوع پذیر ہوئی، اور پہلی ہجرت کرنے والے قافلے میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ ملک حبشہ کی طرف دوسری ہجرت نبوت کے 6 سال ہوئی، جس میں 68 مرد اور 19 خواتین شامل تھیں۔ انہی میں ابو سفیان کی بیٹی رملہ یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی۔ جب آپ نے ہجرت کی تو آپ کے والد ابو سفیان کو پہلی بار پتہ چلا کہ ان کی بیٹی رملہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ جان کر ابو سفیان پر کیا بیتی ہوگی اس کا ادراک کرنا مشکل ہے۔ بہرحال ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ جا کر آباد ہو گئی۔ وہیں آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حبیبہ رکھا گیا، اور اسی کی نسبت سے آپ رضی اللہ عنہا کو لوگوں نے رملہ کی بجائے ام حبیبہ کہنا شروع کر دیا، اور پھر آج تک لوگ آپ کو ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں۔ یہیں آپ کو ایک اور عظیم صدمہ یہ پہنچا کہ آپ کا شوہر عبید اللہ بن حجش مرتد ہو گیا۔ وہ اسلام کو ترک کر کے عیسائیت میں داخل ہو گیا۔